السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں پڑھا کہ کہاں مسلمانوں کی حکمرانی تھی ساری دنیا کے اوپر، کہاں بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان رول کرتے تھے کتنے ہی دنیا کے بڑے بڑے حصوں کو، اور کہاں آج یہ حالت ہو گئی کہ تعداد اتنی زیادہ ہے اور وقت کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کے کیا کارن ہیں، کیا باتیں ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات دوستوں، ایک فطرت کا نیم ہے، دنیا کے اندر وہی قومیں، وہی لوگ، وہی انڈیویجول آگے بڑھتے ہیں، سر بلند ہوتے ہیں جو دینے والے ہوں۔ جو صرف لینے والے ہیں نا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے، جو دینے والے ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، سوال یہ آیا کہ بھائی وہ جب مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا، جب ان کی حکومتیں تھیں، تو کیا وہ دینے والے تھے؟ کیا ان کے پاس بہت پیسہ تھا؟ دوستوں، جتنا پیسہ آج مسلمانوں کے پاس ہے، جتنا پیسہ آج عربوں کے پاس ہے، اتنا کبھی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں رہا۔ جو تیل کی اور گیس کی دولت آج مسلمانوں کے ورلڈ وائڈ ہاتھ میں ہے، اتنی کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جتنا ڈونیشن دنیا کے اندر مسلمان آج کرتا ہے روپے پیسے کا، اتنی کوئی بھی مذہب کے لوگ نہیں کرتے۔ بھائی 2.5% زکوٰۃ جو فرض ہے، اس کے علاوہ خیرات صدقات کتنے مسلمان نکالتے ہیں، یہ ریکارڈ شدہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ڈونیٹ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم جو ہیں ذلیل ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوستوں، ہم دنیا کو کچھ نہیں دے رہے علمی اعتبار سے۔ جب پیسہ نہیں تھا، ہم جو ڈیوائن نالج ہمارے پاس ہے، جو آسمانی علم ہمارے پاس ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، وہ ہم نہیں دے رہے کسی کو بھی۔ وہ ہمیں دینا تھا، وہ ہمیں سر بلند کرائے گا۔ ہم نے اللہ کے کلام کو، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا تھا، جو دولت اللہ نے قرآن کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کی تھی، اس کو دوسروں کو تو کیا دیتے، خود بھی اسے پس پشت ڈال دیا۔ اگر آپ ایک فقیر بھی ہو نا، اور مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جہاں وہ غربت میں تھے، جب ان کی بادشاہوں سے ان کا سامنا ہوا تو بادشاہوں سے انہوں نے کچھ لیا نہیں، روپے پیسے دنیا کی انہیں کوئی مال و متاع کی لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ علم جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ ڈیوائن نالج جو ان کے پاس ہوتی تھی، وہ ڈیوائن نالج جو ڈائریکٹ اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وہ اپنا ہاتھ اوپر ہی رکھتے تھے۔ انہیں بادشاہوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو وہ ڈیوائن نالج دے کے جاتے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ ہمیشہ ایسے رکھتے تھے، کبھی ہاتھ انہوں نے اپنا ایسے نہیں کیا۔ انہیں پتا تھا کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں، انہیں پتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو بس ہمارے ہی پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہی ہم دنیا کو دیں گے، اسی میں ہم پھر سر بلند ہوں گے۔ ہم نے لیکن یہ کام بالکل چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ہمیں اس سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تلاوت کرنا ہی اب تو بہت بھاری ہو گیا۔ پہلے اکثر میں مسجدوں میں دیکھتا تھا لوگ تلاوت کرتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے، اب تو وہ بھی نہیں دکھتے۔ تلاوت کا تو پہلا مارکا ہے، تلاوت کے بعد اسے سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور اب تلاوت بھی نہیں لوگ کر رہے۔ دوستوں، یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ جب تک آپ دنیا میں دینے والے نہیں بنو گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالج آپ کو عطا کی، جب تک آپ وہ دنیا کو نہیں دو گے اور دنیا کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بھی، تب تک آپ کبھی سربلند باعزت نہیں ہو سکتے۔ ابھی فلسطین کا اور اسرائیل کا جو جھگڑا چل رہا، اس میں آپ یہ دیکھو، کبھی غور کرو بیٹھ کے۔ میں یقیناً، میری سلام ہے ان لوگوں کو جو پریشان ہیں، مظلوموں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کبھی غور کرو کہ معاملہ کیا ہے کہ یہودیوں کے دوارا بنائی گئی لائٹ سے، یہودیوں کے دوارا بنایا گیا موبائل چارج کر کے، اور یہودیوں کی ویب سائٹوں پر جو پوری کی پوری میٹا، جس کا مارک زکربرگ مالک ہے، اسی پر بیٹھ کر آپ انہی کو برا کہتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ انہوں نے میری پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، میری پوسٹ آگے نہیں بڑھا رہے۔ بہت اچھے، بہت اچھی بات ہے بھائی، انہی کا موبائل ہے، انہی کی ویب سائٹ ہے، انہی کے بجلیاں بن رہی ہیں، انہی کے سارے اپکرن تمہارے گھروں کے اندر ہیں، انہی کے تم کپڑے پہنتے ہو، انہی کی گھڑیاں پہنتے ہو، انہی کے سامان استعمال کر کے انہی کو برا کہتے ہو۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ تو پھر کہتے ہو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اب یہ بات جو میں کہنے والا ہوں، چاہے یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وی ایز اے امہ، ہم ایک امت کے طور پر فیل ہو گئے فی الحال وقت میں، اور اب ہمیں ہوش کے آنسو لینے چاہیے۔
جو دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈسکوریز ہیں، دنیا کے اندر جو ٹی بی کی دوا ہے، جب اینستھیسیا دنیا کے اندر انوینٹ کیا گیا، دنیا کے اندر دنیا کو آسان بنانے کی جو چیزیں انوینٹ کی گئیں، اس میں مسلمانوں کا رول کتنا ہے آپ خود دیکھو. کوئی آپ کی ایسی کمپنی بھی ہے جو موبائل بناتی ہو؟ بھائی ایلن مسک نے اسٹار لنک بنایا، وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا تو اسٹار لنک سے وہ انٹرنیٹ دے گا. آپ نے بھی بنایا. بھائی آپ تو کہتے ہو نا بڑے پراؤڈلی کہ جی ہمارے تو 56 ملک ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ 56 ملک؟ جو ڈیوائن نالج تھی وہ بھی پی کے بیٹھ گئے، وہ بھی کسی کو نہیں دینی، خود بھی نہیں اسے پڑھنی. جو دنیا کے لیے نفع بخشی ہونی تھی آپ کو، وہ بھی آپ نہیں کر رہے، اور پھر یہ چاہتے ہو کہ ہم انہی کے پلیٹ فارمز پہ آگے انہی کی چیزیں استعمال کر کے انہی کو گالیاں دیں گے اور انہی کو ہرا دیں گے. بھائی واہ، بہت اچھے. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ دوستوں یہاں میں دیکھتا ہوں ہمارے آس پاس بھی، میرے جو انڈیا کے اندر مسلمان رہ رہے، بہت اچھے پیسفلی رہ رہے، ان میں بھی اگر آپ دیکھو تو یہاں دو طبقے پائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. ایک وہ جو انتہائی غریب ہیں، بیچارے غربت میں اپنی زندگی گزار رہے، اور ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی معلوم متا دے دیا. مڈل کلاس مسلمان کمپیریٹیولی پھر بھی کم ہیں. بھئی یا تو غریب ہیں یا امیر ہیں، مڈل کلاس والے کم ہیں. جو ہائی کلاس والے مسلمان ہیں، جن کے بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے، وہ کیا کانڈ اسکولوں کے اندر کر رہے ہیں، جن کی بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، یہ جانتے ہیں. جو اسکول کالج سے وابستہ لوگ ہیں نا، سب جانتے ہیں کہ اسکولوں میں خاص طور سے مسلمان بچے کیا کر رہے ہیں. بڑی مہنگی موٹر سائیکل آ جائیں گی، لڑکی بازی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سگریٹ ہے کہ 2-4 سٹے مار لیے اور بس ختم. کسی کی بھی یہ سوچ ہے ہی نہیں بالآخر کہ ہمیں دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے. مسلمانوں کو نہیں، دنیا کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. کوئی ایسی دوا ہم انوینٹ کر دیں، کوئی ایسا ٹیکنالوجی ہم انوینٹ کر دیں، ہمارے پڑھنا ہمارا لکھنا کسی بھی طرح سے کارگر ہو جائے، اس بات کے لیے کوئی بھی فکر مند نہیں ہے. بس کالجوں کے اندر جو کہ سمجھ لیجئے ابتدا ہے جہاں سے آپ کی تاریخیں بدلیں گی، وہاں پر بس یہی ہے کہ اچھا اس لڑکی کو اس نے پٹا لیا، اس لڑکے کو اس نے پٹا لیا، اور اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو بس کول دکھانا ہے کہ ہم بہت کول ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہو کہ تم سربلند ہو جاؤ اور تمہاری عزتیں ہونے لگیں. ایسا کیسے بھائی ممکن ہے؟ خود عقل سے سوچو. دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عروج دے گا، اور اس نے دیا، اور اس کے ذریعے سے ظالموں کو اللہ ذلیل کرے گا، اور اس نے کیا. لیکن اس کتاب کے ذریعے سے ہی ہوگا جو ہونا ہے. اللہ نے جو احکام بتائے، جو پرنسپلز ہیں، یہ سب چیزیں جو انہوں نے کی، یورپ نے کی، امریکہ نے کی، یہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی. اللہ نے تو کہا تھا نا کہ تم لوگوں کی نفع بخشی کے لیے بھیجے گئے ہو. پھر آگے یہ بھی کہا انہیں اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. نہ ہی تو تم یہ کرتے اور نہ ہی کسی اور طرح کی نفع بخشی کرتے. میں اس میں خود بھی انکلوڈ ہوں. بھائی ہم لوگ کتنا ہماری زندگی میں صبح سے شام تک اس بات کی فکر و جد و جہد ہے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کو فائدہ ہو، ہمارے کلیگز کو فائدہ ہو، ہمارے دیش واسیوں کو فائدہ ہو، یہاں تک کہ پوری دنیا کو فائدہ ہو. کوئی یہ سوچتا بھی ہے بس الٹی سیدھی ڈگریاں لے لو ادھر ادھر سے اور اپنا چھٹی ختم، بائے بائے ٹاٹا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس پیسے تھے، تم پڑھ سکتے تھے، تمہیں وہاں اپنی روب جھاڑنا ہے. دیکھو اگر دنیا کے اندر سر اٹھا کے چلنا ہے، دنیا کے اندر عزت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں دنیا کے لیے فائدہ مند ہونا پڑے گا. یہ تو بہت کیسی بات ہے یہ کہ دوسروں کی چیزیں استعمال کر کے، دوسروں کے تمام باتیں استعمال کر کے، اور دوسروں کو گالیاں دو، اس پہ بیٹھ کے دوسروں کے لیے بد دعائیں کرو. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی ہے. دنیا اسباب سے چلتی ہے. جو اس اسباب کے تحت فٹ ہوگا اس کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد اسے ملے گی. جو اس سے باہر نکل جائے گا، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. پہلے اس تھریشولڈ تک جانا پڑتا ہے جو آپ کر سکتے تھے. یقیناً آپ کمزور ہو، آپ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو کر سکتے تھے وہاں تک جانا پڑے گا. پھر اللہ کی مدد آئے گی. کہ جو کر سکتے تھے اگر وہ بھی نہیں کیا، پھر بیٹھے رہو، پھر کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ظاہر ہے اگر لوگ اسی توقع میں رہیں گے کہ بس آسمان سے فرشتے اتر جائیں گے اور ہم تمام اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں کرتے رہیں گے، تو دوستوں ایسے فرشتے کبھی نہیں اترنے کے. اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ بنائی، یہ اسباب کے ساتھ چلے گی. اگر یہاں پر ان پرنسپلز کو آپ فالو کرو گے تو اسی عزت پاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. انڈیویجول لیول پہ بھی اور بطور قوم بھی، ہر لیول پہ. اور وہ پرنسپل سب کو بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے بتانا پڑے گا ایک آدمی کو. بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، آپ سربلند ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے، دوسروں کی چیزیں استعمال کرو گے، تو پھر کچھ نہیں ہونے گا، پھر تو غلام ہی رہو گے.
خیر دوستوں، میرا مقصد بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. سب سے ضروری بات اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ہمارا علم، ہمارا وہ ڈیوائن علم، ہمارا وہ آسمانی علم جو بس ہمیں ہی پتا ہے، جو ہمیں ہی حاصل ہے، وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ ہمیں سر بلند رکھے گا، وہ ہمارا ہاتھ دینے والا بنائے گا، لینے والا نہیں ہمیں کبھی ہونے دینے گا. وہ کتنے بھی بڑے آدمی سے مل لو آپ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے، آپ اسے دے کر اٹھو گے، اس سے لے کر کچھ نہیں اٹھنے کے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں ہے تو پھر تو آپ کا ہاتھ یہی رہے گا کہ اس کے ذریعے سے یہ فائدہ اٹھا لوں اور وہ فائدہ اٹھا لوں. اور پھر ایسے آدمی کبھی عزت نہیں پایا کرتے. باقی دوستوں اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. جو کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.